اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سے اجلی وجہ ذالکا اس کی، من اجلی ذالکا اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا تھا علی پر بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، کتبنا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا، یعنی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا، انہو بے شک جس نے قتل کیا نفسن کسی بھی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، انہو من قتل نفسا بغیر نفسن بے شک جس نے بھی کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا، او یا فساد پھیلایا فی الارض زمین میں، یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا، فکأنما تو گویا قتل اس نے قتل کر دیا الناس لوگوں کو، جمیعاً تمام کو، فکأنما قتل الناس جمیعا گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا، ومن اور جس شخص نے احیاہا اس جان کو بچایا، فکأنما تو گویا احیا اس نے بچایا زندہ رکھا، الناس لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، ومن احیا فکأنما احیا الناس جمیعا اور جس نے کسی بھی جان کو ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ رکھا، وَلَقَدْ اور بے شک جاءت آ گئی ہے، ہم ان کے پاس آگے ہیں، ہم ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، ثم پھر انا بے شک کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، تو بے شک ان کے اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرما دیا، وجہ بیان فرمائی کہ یہ جو قتل کرنے کا جرم ہے، جو گناہ ہے، یعنی بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالی نے حکم اتارا، اس کا ایک سبب بیان کیا، فرمایا من اجل ذالک اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل یہ ہم نے حکم اتار کر بنی اسرائیل میں لکھ دیا تھا، بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو قتل کا گناہ صرف بنی اسرائیل میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، قتل کا گناہ اور قتل کا جرم اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی تھی، اس کی سزا بنی اسرائیل کو بیان نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس سے پہلے اس کا تصور چلتا آ رہا تھا، جس طرح ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے قتل کرنا چاہا حابیل کو، تو حابیل کہتا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا تاکہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ساری ہو، تو قتل کی مذمت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اب یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے یہ ایک سبب بیان کر دیا کہ قتل کو جو گناہ کبیرہ بنایا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ معاشرے میں فتنہ برپا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فتنے برپا ہوتے ہیں، اس وجہ سے
اللہ تعالی نے اس کا جرم بیان کیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. بیان فرمایا کہ جس شخص نے کسی بھی جان کو بغیر جان کے قتل کیا، یعنی ناحق کسی کو قتل کر دیا. بعض قتل اور بعض پھانسی کی سزائیں ایسی ہیں جن کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے. مرتد کو قتل کرنا یہ شریعت میں اجازت ہے. اسی طرح اگر مسلمانوں کے خلاف کافر لڑنے کے لیے آ گئے تو ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے. شادی شدہ شخص نے کسی سے بدکاری کی، کسی عورت سے، تو اسے سنسار کرنا یہ بھی شریعت میں اجازت ہے. اسی طرح جو مرتد دین اسلام سے پھر جاتا ہے اس کو بھی سزا دی جاتی ہے قتل کی. پھر ایک قتل کے بدلے قتل، قصاص کی صورت، اس میں بھی قتل کی سزا ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان صورتوں کے علاوہ اگر کسی بھی جان نے کسی جان کو بغیر جان کے قتل کیا، یعنی اس میں قصاص کا عنصر نہیں، کس نے اپنی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کسی بھی جان کو ناحق قتل کر دیا، تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے. اور یہ اللہ تعالی نے اس کی سزا انسانی فطرت کے مطابق بیان کی ہے، کیونکہ انسان جب کسی کی دشمنی پر اتر آتا ہے تو وہ ہر طرح سے اسے مٹانا اور ختم کر دینا چاہتا ہے. جس طرح جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار، تو اس میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے اور کتنے ہی لاکھوں افراد وہ مارے گئے، اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں افراد زخمی ہو گئے، اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے. تو یہ جرم ایسا ہے کہ اس کی جو سزا بیان ہوئی ہے اللہ تعالی نے انسانی فطرت کے مطابق بیان کیا ہے کہ انسان جب جوش میں ہوتا ہے، کسی کے خلاف ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، تو انسان سارے انسانوں کو ہلاک کرنا انسان سے ممکن ہوتا ہے. یعنی انسان کے بس میں ہو تو سارے انسانوں کو ہلاک کر دے. تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کا جرم بیان کیا کہ ناحق قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دینا. اور پھر ساتھ آگے فرمایا او فساد فی الارض، یا زمین میں کسی نے فساد کیا. ایک قتل کا بیان کیا اور ساتھ زمین میں فساد کرنا، یعنی خون ریزی کرنا، ڈاکے ڈالنا، ڈاکہ زنی کرنا، آبرو ریزی کرنا، کسی کی بدکاری کرنا، یہ سارے فساد فی الارض میں آتے ہیں. تو فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس شخص نے کسی انسان کو زندہ رکھا، کسی انسان کی زندگی بچا لی، تو یہ اتنا بڑا اجر ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا. کسی بھی مرتے ہوئے انسان کی زندگی بچانا، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اس کی زندگی بچانا، کوئی آگ میں جل رہا ہو اس کی زندگی بچانا، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی زندگی بچانا، کوئی بیمار ہو گیا، پیچیدہ مرض میں گرفتار ہو گیا، کسی بھی حوالے سے انسانی جان کی زندگی بچانا، اللہ تعالی نے فرمایا یہ اتنا بڑا اجر ہے گویا اس نے معاشرے کے سارے انسانوں کی زندگی بچا لی، سارے انسانوں کو زندہ رکھ لیا. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تو یہ حکم چونکہ بنی اسرائیل کے لیے بیان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی نے آگے مزید فرمایا کہ اس حکم کی یاد دہانی کے لیے
ہمارے رسول بھی واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے. ہمارے رسول بھی واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے. صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا بنی اسرائیل میں، ان کے بعد بھی نبی آتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جلیل القدر انبیاء ہیں جن کے قرآن مجید میں بھی نام آئے ہیں. تو بعد میں بھی فرمایا واضح نشانیوں کے ساتھ ہمارے رسول ان کے پاس آتے رہے تاکہ انہیں یہ یاد دلاتے رہے کہ معاشرے میں قتل و غارت گری کرنا، فتنہ اور فساد پھیلانا، لوگوں کی جان قتل کر دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس کی یاد دہانی کے لیے، ریمیمبرنس کے لیے اللہ تعالیٰ بعد میں بھی ان کے اندر رسولوں کو بھیجتا رہا. اور آگے فرمایا ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اگر کوئی بندہ صاحب دانش ہو، جس کو عقل و شعور ہو، فہم ہو، تو اتنا بڑا گناہ سن کر وہ لرز اٹھتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے. لیکن فرمایا ان میں بہت زیادہ لوگ وہ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. وہ اتنی سزائیں سن کر بھی اور انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کے باوجود وہ اپنے جرائم سے باز نہیں آئے بنی اسرائیل، بلکہ اس کے باوجود وہ لوگوں کو قتل کرتے رہے، لوگوں کو تحقیق کرتے رہے اور لوگوں کی جان مال عزت و آبرو سے کھیلتے رہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی انہوں نے شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام ان کی شہادت میں ملوث تھے. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا آسمانوں پر. حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 بار انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بغاوت، ان کی نافرمانی کو بھی ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ اس کے باوجود اپنی نافرمانی سے باز نہیں آئے. اس کے بعد فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 33، انما بے شک جزاء سزا الذین ان لوگوں کی یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور رسول اس کے اور اس کے رسول سے. فرمایا بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ اور یسعون وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کی، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں. تو فرمایا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے. وہ آگے ذکر ہو رہی ہے، ان یقتلوا، ان یہ کہ یقتلوا انہیں قتل کر دیا جائے، او یا یصلبوا انہیں پھانسی دے دیا جائے، او یا تقطع کاٹے جائیں، ایدیہم ہاتھوں کو ان کے، وارجلہم اور پاؤں کو ان کے، من خلاف مخالف سمتوں سے. 4 سزائیں بیان کی. فرمایا یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا پھانسی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، اور 4تھی سزا آگے، او یا ینفو انہیں دور کر دیا جائے، من الارض زمین سے، یا انہیں وطن سے دور کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے. یہ 4 سزائیں. ذالکا یہ ہے لہم ان کے لیے، خزی رسوائی فی دنیا میں. فرمایا یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ
والا ہم والا اور لیے ہم ان کے فی الآخرت آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بڑا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو جرم بیان کیے، بعض لوگوں کے دو جرم بیان کیے، سرکش لوگوں کے، اور پھر اس پر 4 سزائیں بیان کی۔ پہلا جرم بیان کیا کہ جو لوگ زمین میں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا وہ زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں۔ ایک اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور دوسرا زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے زمین میں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا اور زمین میں فساد کرنا۔ اس میں چوری، ڈاکہ، زنا، راہزنی، دہشت گردی، خودکش حملے، آتش زنی، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ یعنی جو لوگوں کے جان کو، ان کی مال کو، ان کی عزت و آبرو کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچائیں، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، کسی بھی مملکت کے اندر، کسی بھی اسلامی مملکت کے اندر جو لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان پہنچائیں، ان کے جان کو نقصان پہنچائیں، انہیں قتل کریں، ان کا بال چھینیں اور ان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچائیں، تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے جو معاشرے میں اتنے فتنہ فساد اور آج کے دور میں خودکش حملے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے، سوئسائڈ بمبنگ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی 4 سزائیں بیان فرما دی، 4 سزائیں بیان کر دی۔ یہ کیوں اللہ تعالی نے بیان فرمایا؟ اس لیے بیان کیا سزائیں معاشرے میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے نیکی کی ترغیب میں بھی احکام نازل کرتے ہیں اور ترغیب میں بھی احکام نازل کرتے ہیں، ترغیب میں بھی، نیکی کی ترغیب میں بھی، اور بدی سے نفرت میں یہ بھی اللہ تعالی نے احکام نازل کیے ہیں۔ اور جب معاشرے میں فتنہ اور فساد بڑھتا رہے، پنپتا رہے، اس کی جڑیں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں اور جرم پھیلنا شروع ہو جائیں اور جرم جڑ پکڑنا شروع ہو جائیں، تو اللہ تعالی نے اس کی بیج کنی کے لیے، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالی نے حدود و تعزیرات کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں، حدود اور تعزیرات کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں نرمی سے بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر ان کے قلع کما کرنے کے لیے، ان فتنوں کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حدود و تعزیرات کی سزائیں عطا کی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے حدود و تعزیرات کی سزائیں ہیں۔ فرمایا پہلی یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں یہ نہیں آیا ان یقتلوا کہ وہ قتل ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالی نے اسے عربی گرامر میں ایک فعل آتا ہے باب، فعل تفعیل کے وزن پر، تفعیل تا فا عین یا لام، تفعیل کے وزن پر، باب تفعیل کے وزن پر، اس وزن پر اللہ تعالی نے یقتلوا بیان کیا ہے۔ یعنی اس کا مصدر قتل نہیں بنتا، اس کا مصدر بنتا ہے تقتیل۔ تقتیل مطلب یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں دردناک طور پر قتل کی سزا دو، دردناک قتل کی سزا دو، عبرتناک سزا دو انہیں۔
قتل کی، اور دوسری فرمایا او یصلبو، یا انہیں پھانسی پر چڑھا دو. یہ بھی صرف سلیب کے لفظ سے نہیں آیا، یہ آیا تصلیب کے لفظ پر، باب تفعیل کے وزن پر. تو یہ جب باب تفعیل کے وزن پر کوئی فعل آتا ہے تو اس میں فعل کی شدت پائی جاتی ہے، اس فعل کی شدت اور اس فعل کا جو معنی ہے وہ سختی اس میں پائی جاتی ہے اور کثرت پائی جاتی ہے. تو فرمایا دوسرا یہ انہیں دردناک انجام سے پھانسی دو، دردناک انجام سے انہیں پھانسی دی جائے. اور تیسرا بیان کیا او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پیر کاٹ دیا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. اس طرح انہیں مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یہ تیسری سزا. اور چوتھی سزا او ینفو من الارض، یا انہیں زمین بدر کر دیا جائے، علاقہ بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. یہ 4 سزائیں اللہ تعالی نے بیان کی. اب یہ ارباب اختیار، ارباب اقتدار، ارباب حل و عقد، حکام وقت، عدلیہ، جو کسی بھی دور کے ہو، یا ان پر منحصر ہے کہ جیسا جرم ہو اور جیسا موقع محال ہو وہ ویسا ہی ان سزاؤں پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے، معاشرے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، جیسے عدالتیں چاہیں، جوڈیشری چاہے، یا جیسے حکام چاہیں، وہ ان سزاؤں کو نافذ کر سکتے ہیں، وہ ان سزاؤں کو نافذ کر سکتے ہیں. چاہے تو ایک سزا دے دیں اور چاہے تو 2 سزائیں بھی دے سکتے ہیں، 2 سزائیں بھی دے سکتے ہیں. اور یہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ سزا ملتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارینا کے کچھ لوگ، قبیلہ ارینا تھا، اس کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ طیبہ میں. تو انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی. انہوں نے حضور سے اجازت چاہی کہ ہمیں کسی اور جگہ جانے کی اجازت دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صدقہ کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو. جہاں ہم اپنی اونٹنیاں رکھتے ہیں تو تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر رہو اور اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب بھی پیو. انہوں نے اسی طرح کیا، وہاں تندرست ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا قبیلہ ارینا والوں نے، انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں پر حملہ کر دیا. جو وہاں چرواہے موجود تھے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا. اور اتنی بے دردی سے مارا، ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اونٹوں کو بھگا کر لے گئے. تو آپ نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا، انہیں پکڑنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا، لشکر کو بھیجا. صحابہ کرام گئے، انہیں پکڑ کر لے آئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا دیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دی اور ان کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ ادھر مر گئے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1501، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1671. کیونکہ انہوں نے یہ جرم صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا، لہذا ان کا فتنہ ختم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں ویسی ہی سزا دی، انہیں ویسی ہی سزا دی، جیسا جرم ویسی سزا. تو اللہ تعالی نے یہاں بھی جو اسلامی مملکت کے اندر صاحبان اقتدار ہیں ان کو یہ ہدایت عطا فرما دی. فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے کہ دنیا میں جب انہیں یہ سزا دی جائے گی کسی کو
قتل کیا جائے گا، پھانسی پر چڑھایا جائے گا، ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، علاقہ بدر کیا جائے گا، تو سارے معاشرے میں ذل و رسوا ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور جب آخرت میں جائیں گے تو پھر عذاب الہی سے وہاں بھی دوچار ہوں گے، وہاں بھی عذاب الہی سے دوچار ہوں گے، تو وہاں بھی عذاب عظیم کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی ہوگی، جنہوں نے سزا کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہوگی تو وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، جس کا آگے آیت نمبر 34 میں ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا الا، مگر اللہ دینا، وہ لوگ تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی، اس سے پہلے، ان یہ کہ تقدیرو، تم قابو پالو، علیہم، ان پر۔ فرمایا مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، تمہارے ان پر قابو کرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، فَعْلَمُوا، تو تم جان لو، انا، بے شک، اللہ، اللہ، غفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ تو تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب فرما دے اس آیت مبارکہ میں کہ اگر تم لوگوں نے ان پر قابو نہیں پایا، انہیں تم نے گرفتار نہیں کیا، اریسٹ نہیں کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، اپنے جرم کو مان لیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، تو پھر فرمایا پھر انہیں ان سزاؤں میں چھوٹ مل سکتی ہے اور وہ آخرت کے عذاب سے بھی بری ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو پھر وہ مقتول کے سپرد ہوگا معاملہ، کہ چاہے تو وہ قصاص لے اور چاہے تو وہ دیت قبول کر لے، پھر یہ مقتول کے ورثہ، پھر یہ ان کے ذمہ معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا جان لو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے بندوں پر تنگی کرنے یا بندوں پر معاذ اللہ ظالم باتیں یا بندوں کو ہر عمل پر گرفت شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، لیکن معاشرے سے فطروں کے خاتمے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بھی عطا کیے ہیں، حدود و تعزیرات کے قوانین بھی عطا کیے ہیں، تاکہ معاشرے میں خیر و سلامتی کو فروغ ملے اور برائیوں کا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا، اے اللہ دینا، وہ جو آمنو، ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اتقوا، تم ڈرتے رہو اللہ، اللہ سے، وابتغوا، اور تم تلاش کرو، الیہ، اس تک، الوسیلہ، وسیلہ، اور تم اس کی بارگاہ تک، اس کی بارگاہ میں تقرب اور رسائی تک وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا، اور تم جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلہ، تاکہ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو کامیابی کے 3 اصول بیان کیے ہیں، فلاح کے، کامیابی کے، کامرانی کے، سکسیس کے، ایمان والوں کو 3 اصول بتائے ہیں۔ پہلا فرمایا تقوی، اللہ کا تقوی، پہلا اللہ کا تقوی، اور دوسرا فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ، اللہ کے تقرب میں وسیلہ کی تلاش، اور تیسرا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد، مجاہدہ کرنا، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں اصول بیان فرمائے کہ جو بندہ ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ فلاح پا جاتا ہے۔
اللہ کے تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن کاموں سے روکا ہے، ممانعت کی ہے، منع کیا ہے، بندہ ان سے باز آ جائے، اور اللہ نے ان کاموں سے روکا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تو بندہ ان سارے کاموں سے باز آ جائے۔ جن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جسے منع فرما دیا ہے، جس سے روک دیا ہے، جس سے اس کے رسول نے روک دیا ہے، ان کاموں سے باز آ جائے، یہ تقوی الہی ہے۔ اور دوسرا حکم ساتھ دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے حضور تک تقرب تلاش کرو، اس کی بارگاہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا حکم دے دیا۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کے بارے میں آپ ایک دو تعریفیں لکھ لیں وسیلہ کی۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں وسیلہ سے مراد کسی چیز کی طرف رغبت سے پہنچنا وسیلہ ہے۔ کسی چیز کی طرف رغبت سے، یعنی انسان اپنی رغبت سے کسی چیز تک پہنچے، وہ وسیلہ اسے کہتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف وسیلہ کی حقیقت یہ ہے کہ علم اور عبادت کے ساتھ اس کے راستے کی رعایت کرنا اور شریعت پر عمل کرنا، یعنی اللہ کی طرف وسیلہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو بندے کے پاس علم ہے یا وہ جو عبادت کر رہا ہے، تو اس کے راستہ پانا علم نافع اور عبادت کے ذریعے، اس کے راستے کے حصول، اس کے راستے کی تگ و دو کرنا، کوشش کرنا اس کی راہ تک پہنچنے کی۔ اور آگے فرماتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنا، اور شریعت پر عمل کرنا یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور اللہ کا وسیلہ اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کا وسیلہ اللہ کا قرب ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، مراد یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرو، اس کا قرب پانے کی کوشش کرو۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں اس وسیلہ کی تعریف کو درج کیا۔ امام ابن اسیر جزری وہ لکھتے ہیں وسیلہ سے مراد، وہ کہتے ہیں جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے، جس چیز کے ذریعے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، وہ وسیلہ ہے۔ یعنی اگر پرائم منسٹر تک پہنچنا ہے تو ان کے سیکٹری کو وسیلہ بنایا جائے درمیان میں، اور اگر صدر تک پہنچنا ہے تو پھر اسی طرح صدر کے سیکٹری تک رسائی حاصل کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اسے بولتے ہیں وسیلہ۔ تو جو پریزیڈنٹ تک یا پرائم منسٹر تک یا چیف منسٹر تک یا ہوم منسٹر تک یا کوئی ایم این اے ایم پی ہو گیا، ان تک رسائی میں جو چیز درمیان میں بنتی ہے اسے بولتے ہیں وسیلہ، اسے بولتے ہیں وسیلہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، گھروں میں اوپر والی چھتوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھیوں کے ذریعے جانا پڑتا ہے، تو سیڑھی وسیلہ ہوتی ہے بلندی پر جانے کے لیے۔ اس طرح پھل حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں فصلوں کو، تو پھر وہ وسیلہ بن جاتے ہیں پھلوں کو پیدا ہونے میں، پھلوں کے حصول میں۔ یعنی جس چیز کے ذریعے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے، کسی ذات تک رسائی حاصل کی جائے، اسے بولتے ہیں وسیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کی کئی صورتیں ہیں وسیلہ کی۔ ایک تو یہ نیک اعمال، یہ بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں قربت پانے کے لیے نیک اعمال بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، تلاوت قرآن کرنا، درود شریف پڑھنا، نیکیوں کے کام کرنا، یہ سارے اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے اعمال کا وسیلہ، اور دوسرا وسیلہ
ذوات انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ بھی ہوتا ہے، انبیاء کرام کی ذاتوں کے ساتھ اور اہل اللہ اولیاء صالحین کے ذاتوں کے ساتھ وسیلہ بنانا۔ امام محمد بن محمد جزری آداب دعا میں لکھتے ہیں، آداب دعا میں وہ کہتے ہیں دعا کے آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے، انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔ حسن حسین ما تحفۃ الذاکرین صفحہ 34 میں یہ انہوں نے لکھا ہے۔ انبیاء کرام کے وسیلے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر میں آپ کو 2-3 احادیث مبارکہ لکھوا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب 11 سالی ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلہ سے بارش مانگتے اور وہ کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو تو ہمیں بارش عطا فرما۔ تو راوی کہتے ہیں فیسقون، ان پر بارش برسا دی جاتی، ان پر بارش برسا دی جاتی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 964، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1421۔ تو یعنی انہوں نے اپنے اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کو وسیلہ بنانا، اس عمل سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا اور اہل اللہ صالحین کی ذاتوں کو وسیلہ بنانا وہ جائز ہے، اور یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن دینار وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ حضرت ابو طالب کا شعر گنگناتے تھے، شعر پڑھتے تھے حضرت ابو طالب کا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وہ گورے مکھرے والے، وہ گورے مکھرے والے جن کے چہرے کے توسل سے، جن کے چہرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، شمال الیتامى عصمۃ للارامل، جو یتیموں کے والی ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں، جو یتیموں کے والی ہیں اور بیواؤں کے سہارا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں یہ شعر پڑھتا اور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا کہ آپ کے چہرے اقدس کے توسل سے بارش طلب کی جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے نیچے تشریف نہیں لاتے تھے، تو آپ کے چہرے مبارک کے توسل سے جو مدینہ منورہ کے جو نالے ہیں پر نالے، وہ بارش سے بہنے لگ جاتے، وہ بارش سے بہنے لگ جاتے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 963، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1272۔ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے حضرت عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نبینا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، میری بنائی لٹا دے۔
مجھے خیر و عافیت عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا ان شئت اخرت لک وہو خیر، اگر تم چاہو تو میں دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں، دعا نہیں کرتا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، اور اگر تم چاہو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت پڑھو، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو، دعائے حاجت، نماز حاجت، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ یہ پوری ہو جائے۔ اے اللہ میرے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت قبول فرما لے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3578، اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 10495، اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 1385۔ اس طرح مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی طرح امام ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام حاکم نے بھی کہا یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ تو یہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ نبینا شخص نے یہ دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کی برکت سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیل لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، عبادات کرو، تقوی طہارت اختیار کرو، نیکیوں کی راہ اختیار کرو، یہ مجاہدہ ہے۔ اللہ کو مناؤ، اس کو راضی کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔